اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ غیر مسلم کے مرنے پر کیا پڑھیں؟ جس طرح مسلم کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس طرح بعض لوگ غیر مسلم کی وفات پر فی ناری جہنم کہتے ہیں۔ یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر صحیح نہیں تو پھر کیا پڑھیں؟ محمد سراج دہلی سے۔ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اصولی طور پر تو ہر مصیبت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بھئی ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو ہمیں مصیبت ملی ہے اس کا اللہ ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور غیر مسلم کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو اگرچہ یہ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے لیے رہی ہے، لیکن یہ برکت والے کلمات ایسے موقع پہ کہنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات۔ تو ایسے موقع پہ افسوس کا اظہار کر دینا تو ٹھیک ہے، لیکن دعا کے کوئی ایسے کلمات ادا کرنا مجھے یہ عمل ٹھیک نہیں لگتا۔ اس کو ہم فقہ میں صراحتاً تو میں نے نہیں دیکھا کہ فقہاء نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کے مہذب کلمات، جو مہذب سے مراد یہ کہ مقدس کلمات، ایسے موقع پہ غیر مسلم کی موت کے موقع پہ کہنا جو مقدس کلمات سمجھے جاتے ہیں، جو قرآن و سنت میں جو منصوص ہیں، وہ عمل ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی دعائیہ کلمات ہی ہیں۔ تو آپ سیدھے سادہ اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، پشتو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں تعزیت کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کی موت ہو گئی تو آپ نے اس کے رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں افسوس ہوا، آپ کے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور ہم اس غم میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، یا ان کو تسلی کے کوئی دو جملے بول دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ دعائیہ کلمات پڑھنا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہنا فی ناری جہنم، یہ بھی غلط ہے۔ وہ جہنم میں جو بھی شرک پر مرے گا، کفر پہ مرے گا، تو قرآن میں تو صاف ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہ قرآن نے بتا دیا کافی ہے، آپ کو یہ بار بار ہائی لائٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک قسم کی توہین ہے اور اس میں ایک خام خواہ کی دشمنی پیدا کرنے والی بات ہے۔ اب کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا وہ رو رہا ہے، وہ چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی بھی مشرک ہے، وہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا میرے ابا مر گئے، آپ جا کے کہنے فی ناری جہنم، کوئی مسئلہ نہیں ہو تو جہنم میں گیا ہے، تو یہ بے موقع ایک بات ہے جو خام خام ایک آگ لگانے والی بات ہے۔ تو نہ فی ناری جہنم کہیں، نہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، سیدھا سیدھا نارمل طریقے سے جو ایک کسی بھی مصیبت پہ افسوس کے اظہار کا ایک کسی بھی قوم میں کوئی بھی طریقہ ہو، عرف ہو، اس کے مطابق افسوس کا اظہار کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں آپ۔ غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت، مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاداب صاحب گجرات سے۔ دیکھیے، غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں، زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی، صحت کی دعا بھی، ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تعزیت کر سکتے ہیں آپ لواحقین سے، یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتہ داروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا، لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یا اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے۔ زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے، تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگیں، تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم کی وفات پر اظہار افسوس، جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو کیا ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں
یا اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے؟ سراج عالم دہلی سے۔ دیکھیں یہ جو دعائیں ہیں نا جو ہمیں مخصوص مواقع پر سکھائی گئی ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ہمیں نہیں ملتا کہ فقہا نے اس قسم کی دعائیں غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہمیں بتائی ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائے، میں اپنے اس قول سے رجوع کر لوں گا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسی دلیل ملی نہیں ہے۔ تو اگر ہو کسی کے پاس کوئی حدیث ہو تو مجھے ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ فوراً رجوع کروں گا۔ البتہ غیر مسلم کی وفات پر تعزیت کر سکتے ہیں، آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست تھا غیر مسلم، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے گھر والوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا، اور ان کو صبر کی تلقین بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس قسم کی جو مخصوص دعائیں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص ہیں میری معلومات کے مطابق، تو افسوس کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر مسلم ملک میں گوشت کا استعمال۔ ہم یہاں کام کے لیے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو ہمیں دوپہر کا جو کھانا ان کی طرف سے دیا جاتا ہے اکثر اس میں مرغی کا گوشت ہوتا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر گوشت کی فیکٹریوں میں اکثر پاکستانی لڑکے کام کرتے ہیں تو وہ تکبیر پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی پورے اعتماد سے نہیں کہہ سکتے۔ اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ احتیاط برتنی چاہیے یا کھانا کھا لینا چاہیے۔ ارسلان اختر یونان سے، گریس سے پوچھ رہے ہیں یہ۔ جناب ارسلان اختر صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ بہت سارے مسلمانوں کے دل کی آواز آپ نے پوچھ لی ہے جو ان غیر مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں کیا۔ تو دیکھیں اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آج کل حلال سرٹیفائیڈ کے نام سے ہر گوشت پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر کھانے پینے کی چیز پہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک اسٹیمپ بنوانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، اس پہ حلال لکھ دیں اور ٹھوکتے رہیں ہر جگہ۔ تو اب یہ تھوڑی کہ جدھر بھی اسٹیمپ ٹھوک دی تو وہ حلال ہو جائے گی۔ باقاعدہ کوئی ریلائبل ادارہ ہونا چاہیے جو سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے۔ جب تک ایسا کوئی سرٹیفائیڈ ادارہ نہ ہو آپ کے لیے گوشت کھانا غیر مسلم کنٹری میں حلال نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک ادارہ بتاتا ہوں، بہت سارے ادارے ہیں، ملیشیا میں بھی ہیں اور بھی دنیا میں، تو مجھے جس ادارے کا معلوم ہے وہ جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے، حلال فاؤنڈیشن۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید، تو وہاں جو کانٹیکٹ نمبر آئے گا، ہمارے شاگرد ہیں مفتی نعیم شاہد صاحب، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور یعنی اس ادارے سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو ان کا نمبر بھی وہیں موجود ہوگا۔ تو آپ پھر ان کو بتائیں کہ یہ کمپنی ہے، یہ ادارہ ہے جس نے یہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو یہ کیا قابل اعتماد ادارہ ہے یا نہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو جب تک خلاصہ یہ کہ تحقیق نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر مسلم کنٹری میں گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں کچھ وہاں کام کر، تو بھائی یہ غیر مصدقہ خبریں ہیں، کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جو مشتبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے، تو اپنے آپ کو ایسی چیز سے بچائیں۔ تو صرف اتنا نہیں کہ وہ لڑکوں نے کہہ دیا کہ وہ وہاں ایسے لڑکے کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ ہوٹل والے سے پوچھیں چکن کہاں سے لیتے ہو، پھر وہ جہاں سے لیتا ہے وہاں سے تحقیق کر کے اطمینان نہ ہو جائے تو آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ یا کسی قابل اعتماد ادارے نے جس ادارے کو آپ جانتے ہیں کہ ذمہ دار لوگوں کا ادارہ ہے، ان کی گواہی بھی یہاں معتبر ہے، تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلم کنٹریز میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہی ہوگا، تو اب ایسا نہ ہو کہ کسی مسلم کنٹری میں بلا وجہ آپ تحقیقات شروع کر دیں۔ ہاں کسی مسلم کنٹری میں گوشت غیر مسلم کنٹری سے آ رہا ہے، پیکنگ کا گوشت ہے، تو پھر وہاں بھی تحقیق کرنا ضروری ہے۔